بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیق المختوم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ کے لیے تشریف آوری اور مکہ سے پہلے آپ کا قیام، وہاں تک ہونے والے واقعات کے بارے میں جانا۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے آگے کا سفر دیکھتے ہیں کہ مکہ میں آپ کا داخلہ کیسے ہوا، آپ نے کیا منصوبہ بندی کی، کس کو کہاں بھیجا، کس کے لیے کیا حکم دیا۔ آئیے رحیق المختوم میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ اسی صبح یعنی منگل 17 رمضان 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر الزہران سے مکہ روانہ ہوئے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی کے ایک تنگ رستے پر لے جا کر وہاں پر کھڑا کریں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے جو لشکر ہے وہ وہاں سے گزرے گا۔ تو جب بھی کوئی لشکر گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے، چونکہ وہ گروپس کی صورت میں داخل ہو رہے تھے، ہر اپنی جماعت کے ساتھ الگ الگ اپنے امراء کے ساتھ، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، تو وہ بتاتے تھے یہ فلاں قبیلہ ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے ان سے کیا مطلب۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز دستے کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے تو آپ اور مہاجرین انصار کے درمیان فروکش تھے، یہاں انسانوں کی بجائے صرف لوہے کی بار دکھائی دے رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلووں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو سفیان یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہاں یہی تو کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، انصار کا پھریرا یعنی ان کی جو بٹالین تھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اور وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے یہ کہا کہ آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ اور یہ بات کہی، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے۔ تو رسول اللہ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطرہ ہے کہ سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا، گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نکلا نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا۔ اب اسلامی لشکر اچانک مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچے اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ یہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس مشک کی چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے پیش شروع خبر رساں کا۔ یہ انہوں نے اپنے شوہر کے لیے کہا۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہیں جانوں کے بارے میں یہ عورت دھوکہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس سے مقابلے کی تاب کسی میں نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے لیے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جس نے اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا، جو مسجد حرام میں داخل ہوگا اسے بھی امان حاصل ہوگا۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور انہیں کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ یہ قریش کے کچھ لوگوں نے کہا۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان
صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہو گئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا جو کچھ اشعار کہے آج، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا، یہ مکمل ہتھیار، دراز زانی اور نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی دو دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی موجود تھا۔ اسلامی لشکر ذی طوا میں جب پہنچا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے روانہ ہوئے اور ذی طوا پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال مبارک کجاوے کی لکڑی سے جا لگے، یعنی اتنا جھک گئے آپ نے اپنے آپ کو اتنا جھکا لیا اس فتح سے۔ یعنی آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو جو فاتحین ہیں وہ بڑے شاہانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی طرح تواضع رکھتے ہوئے، عاجزی و انکساری رکھتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ذی طوا میں آپ نے لشکر کی ترتیب اور اس کی تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دیگر قبائل تھے، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیریں علاقے سے داخل ہوں، یعنی نچلے علاقے سے داخل ہوں، اور اگر قریش سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے، یعنی صفا پہاڑی پر آپ سے ملاقات کریں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریرا تھا، جس پھریرا سے مراد بٹالین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مکے کے بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد کا انتظار کریں، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیادے پر مقرر تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا رستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں۔ ہجون کا مقام آپ سب جانتے ہیں، یا جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو مکہ جاتے ہیں، یہ ہجون وہ جگہ ہے جہاں پر ایک قبرستان ہے، اور وہاں پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے، اور قدئی بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم جگہ ہے۔ میں نے تو اسے خیر اس کو ایک دو بار پارکنگ کے لیے استعمال کیا تھا، وہاں پر گاڑی پارک کی، ایک بار مجھے کرنی پڑی تھی، ورنہ میں مختلف جگہ پر گاڑی پارک کرتا تھا، لیکن ایک دن مجھے قدئی میں بھی گاڑی پارک کرنے کا موقع ملا۔ وہ بھی ایک لمبی سٹوری سی کبھی زندگی رہی تو آپ سے شیئر کروں گا۔ اس میں مختصر یہ تھا کہ میں قطر سے جب عمرے کے لیے گیا تو طائف سے احرام باندھ کر نکلا تو میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور اس گاڑی کے خراب ہونے کے بعد جو کچھ پھر میرے ساتھ یعنی مجھے کچھ واقعات، یا یوں سمجھ لیں کہ مجھے کچھ نصیحتیں بھی ہوئیں، اور کچھ مجھے وہاں پر اندازہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو پھر اللہ خوب مہمان نوازی کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارا ارادہ اور ہمارا دل اس طرف جڑا رہے۔ تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں شیئر کروں گا کہ پھر میرے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ، ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقرر رستوں پر چل پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا سے بھی قز بن فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چلے گئے، اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد اور ان کے رفقا کی مت بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، جس کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا کہ وہ اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا تھا، اس کا کیا بنا؟ وہ بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سوتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا
کہ کچھ سنائی نہیں دیتا تھا تو تم ملامت کی ادنا بات بھی نہ کہتی، یعنی اگر تم جو کچھ میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں یہ کچھ تم دیکھ لیتی تو تم مجھے اتنی بات بھی نہ کہتی جو تم مجھے کہہ رہی ہو۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مسجد حرام میں داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بتوں سے جو تطہیر ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے، آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ تو میں نے ایک اور سیرت میں کی کتاب میں بھی پڑھا جو تفصیلی تھی، اس میں یہ تحریر تھا کہ جو خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے، یعنی جو بیت اللہ کے اندر جو بت تھے، آپ نے اس بیت اللہ میں داخلے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اندر جائیں اور بتوں کو توڑیں اور ان کو باہر نکالیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے، آپ نے بتوں کو توڑا، بتوں کو باہر نکال دیا، باہر پھینک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے مسجد خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، اور بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ تصویریں دیواروں پر بنی ہوئی ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹایا۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف پر ہی اکتفا کیا۔ تکمیل طواف کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوتے تصویریں نظر آئیں جن میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قریش سے خطاب کا معاملہ جب آیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا، جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر کر 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا داہنے جانب اور 3 کھمبے پیچھے تھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے ہوا کرتے تھے۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصہ کا چکر لگایا اور تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے، قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دے دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آج کوئی سرزنش نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کر رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں بیٹھ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی حاضر خدمت ہو کر عرض کیا حضور ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجئے، آپ اللہ پر رحمت نازل کرے۔ ایک اور روایت میں بموجب یہ گزارش عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا، آپ نے فرمایا عثمان یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا۔ کعبے کی چھت پر اذان دی جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی کیا کیفیت تھی۔ نماز کا وقت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان دیں۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر رحم کیا کہ وہ یہ اذان نہ سن سکا، ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کو پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ نہیں تھا کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا، ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر جو لوگ شک کرتے ہیں، جو لوگ غلط اندازہ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے کھاتے میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ نبی ہیں تو یہ کنکریاں بھی انہیں خبر دے دیں گی۔ تو فتح یا شکرانے کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت نماز سمجھا، کسی نے فتح کی نماز سمجھا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ام ہانی کے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہرور ہوئیں۔ اکابر مجرمین کا خون رائے گاں قرار دیا گیا۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بڑے مجرمین تھے ان میں سے 9 آدمیوں کا خون رائے گاں قرار دیا تھا، یعنی اگر یہ کعبے کے پردے کے ساتھ بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام تھے عبدالعزیٰ بن خزل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن صبابہ، حبار بن اسود۔ ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کیا کرتی تھیں، سارا جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھیں، اس کے پاس حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پایا گیا، یہ وہ سارا تھی جو خط لے کر آ رہی تھی۔ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبی میں لے جا کر جان بخشی کی، سفارش کر دی اور آپ نے ان کی جان بخشی فرماتے ہوئے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اس امید پر خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر ان کو قتل کر دیں، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے ایک بار اسلام قبول کر چکے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ آئے، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گئے۔ تاہم اس کے بعد عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اسلام کے لیے بہت بہترین رہا اور انہوں نے بہت سی جنگوں میں شرکت بھی کی، اور جہاں تک میں نے جو اس کی قرات کی شاید ان کی جو وفات ہے وہ نماز کے دوران ہوئی تھی۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر یمن کی راہ لی، لیکن ان کی بیوی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طالب ہوئی اور آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعد اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا، ایک صحابی نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر اطلاع دی، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن صبابہ کو حضرت نمیرہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا۔ حارث مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ ہودج سے ایک چٹان پر جا گری اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بھی اچھی رہی۔ ابن خطل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کر دی گئی، دوسرے کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام کو
قبول کر لیا. اسی طرح سارا کے لیے بھی امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی. خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے اور باقی 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ صحابی بن گئے. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں جن لوگوں کا خون رائگاں قرار دیا گیا ان کے ضمن میں ابو معشر نے حارث بن طلال خزائی کا بھی ذکر کیا ہے. اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اسی فہرست میں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور ابن قتل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی, اور ام سعد ہے یہ بھی قتل کی گئی جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے. صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام. صفوان کا خون اگرچہ رائگاں نہیں قرار دیا گیا تھا لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا, اسی لیے وہ بھاگ گیا. عمیر بن وہب جوہمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی. آپ نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر باندھ رکھی تھی. عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہو رہے تھے. عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس لے آئے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے 2 مہینے کا اختیار دے دیجئے. آپ نے فرمایا تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے. اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا. اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے پہلے نکاح کو برقرار رکھا. فضالہ ایک جری آدمی تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس پر وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ تو آج کی چند ہم نے واقعات پڑھے جو فتح مکہ کے بعد پیش آئے, اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فتح مکہ کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا وہاں پر اپنی فتح کا, اس کے بعد وہاں پر آپ نے جو قیام کیا, اس قیام کے دوران جو آپ سے ملنے آئے انصار کا کچھ موقف تھا وہ, اور انشاءاللہ غزوہ حنین کے متعلق اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین.